السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا، اور بیسیکلی اس ایکسپیرینس سے جو ہمارے سیکھنے والی بات ہے، جس کے اوپر ہمیں غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہوا کچھ یوں کہ پچھلے دنوں میری ایک ایگنوسٹک پرسن سے گفتگو ہوئی نیٹ کے اوپر، آن لائن واٹس ایپ، اور پہلے فیس بک میسنجر پر ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے واٹس ایپ پر ان سے گفتگو ہوئی۔ اچھا، ایگنوسٹک پرسن وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ یا کسی بھی خدا کے وجود کے سلسلے میں تذبذب کا شکار ہو۔ جیسے ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی خدا موجود نہیں ہے، یہ کائنات از خود وجود میں آئی ہے۔ لیکن ایگنوسٹک پرسن وہ اس سلسلے میں تذبذب کا شکار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی اس کائنات کو بنانے والا کوئی خدا ہو بھی سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کائنات جو ہے وہ خود بخود وجود میں آ گئی ہو۔ لہٰذا اس کا بنیادی نظریہ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا خدا کے سلسلے میں، وہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ کسی مذہب کو بھی نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ ہم کسی مذہب کو جو ہے فالو کریں۔ تو اس طرح کی سوچ رکھنے والے شخص سے میری گفتگو ہوئی۔ بیسیکلی وہ شخص جو ہے وہ پاکستان سے بلانگ کرتا تھا، لاہور سے، اور ابھی کرنٹلی وہ جو ہے سعودیہ میں رہائش پذیر ہے۔ اچھا، میری جب ان سے گفتگو ہوئی تو اس کا نتیجہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں کہ اس کا نتیجہ اب تک یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ میری باتیں ان کو سمجھ میں آئیں، اور اس کے بعد وہ فیک آئی ڈی سے اپنا جو بد مذہبیت تھی، بدعقیدگی تھی، وہ پھیلا رہے تھے، کیونکہ آفیشیلی انہوں نے یہ اناؤنس نہیں کیا تھا کہ وہ ایتھیسٹ یا ایگنوسٹک وغیرہ ہو چکے ہیں۔ تو وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی شو کر رہے تھے اپنے رشتہ داروں کے درمیان، لیکن فیس بک پر بہرحال وہ فیک آئی ڈی کے تھرو جو ہے اپنا جو غلط نظریہ تھا وہ پھیلا رہے تھے۔ لیکن الحمدللہ مجھ سے گفتگو کرنے کے بعد، اور ایک صاحب کا انہوں نے اور بھی ذکر کیا کہ میں نے ان سے بھی جب بات کی تو ان کی بھی بات مجھے سمجھ میں آئی اور آپ کی بھی بات سمجھ میں آئی، تو وہ اپنی فیک آئی ڈی اپنی ڈیلیٹ کر چکے ہیں۔ ابھی بھی وہ مجھ سے رابطے میں ہیں، اور میں کوشش میں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید جو ہے وہ درست عقائد پر استقامت عطا فرمائے۔ تو اس سلسلے میں بہرحال ان سے ابھی بھی گفتگو میری جاری ہے۔ اب یہ ان کی گمراہی کا سبب کیا چیز بنی، اس پر میں انشاءاللہ کچھ چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے بارے میں تھوڑا سا مزید سیکھ لیں اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ ان کی گمراہی کا جو بنیادی سبب تھا وہ یہ بنا کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں تحقیق کر رہے ہو نا، تو اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس چیز کی پہلے مکمل معرفت حاصل ہونی چاہیے، پھر آپ جو ہے وہ تحقیق کریں، اور تحقیق کرتے وقت بالکل نیوٹرل انداز میں آپ جو ہے وہ تحقیق کریں، کوئی چیز آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، ان کا پرابلم یہ تھا کہ وہ اسلام کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں تحقیق تو کر رہے تھے، لیکن جب میں نے ان سے کچھ سوالات پوچھے تو ان سوالات پوچھنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ان کے ذہن میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو بنیادی عقائد ہیں جو ہمارے مسلمانوں کو معلوم ہونے چاہیے، وہ ان کو نہیں معلوم تھے۔ اور انہوں نے جو عقائد سنے تھے وہ عوامی سطح پر جو ہمارے یہاں پر ڈسکشنز ہوتی ہیں اس سے اپنا ایک ذہن خود سے بنایا، اور ان کو اپنا جو ہے وہ بنیادی عقیدہ سمجھا، اور اسی کی بنیاد پر پھر وہ تحقیق کرنے لگے، اور پھر وہ غلط نتیجے پہ پہنچے۔ اچھا، اب وہ تحقیق بھی جو کر رہے تھے، انہوں نے جو کتاب مجھے جو بھیجی تھی قرآن پر اعتراض کے سلسلے میں، اس کتاب کے اندر مجھے کافی نقص نظر آیا۔ یعنی وہ کتاب ایسی تھی کہ اس کتاب میں بھی کچھ باتیں ایسی تھیں کہ دعویٰ تو یہ تھا کہ ہم بنیادی باتیں ذکر کریں گے، پرفیکٹ طریقے سے اس میں تحقیق کریں گے، لیکن وہ بہرحال جھوٹی روایات پر مبنی اس کے اندر تحقیق تھی۔ اسی طریقے سے جس چیز کا جواب بہت پہلے ہی ہمارے یہاں پر ذکر کر دیا گیا تھا، وہ چیزیں اس میں شامل تھیں۔ تو بہرحال اس کتاب کے اندر بھی مجھے تحقیق بڑی ناقص نظر آئی، وہ انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ لیکن بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں تحقیق کر رہے ہو نا، تو پہلے آپ اس چیز کے بارے میں مکمل اپنا کانسیپٹ کلیئر کر کے رکھیں۔ مکمل کانسیپٹ کلیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں جو تحقیق کر رہا ہوں یہی سامنے والے کا نظریہ ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا ایک نظریہ ہے کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ اب اگر مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی اس نظریے پر اعتراض کرتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر نہیں ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں تحقیق کروں گا، اب آپ تحقیق کرنے کے بعد سب سے پہلے کیا آپ کا بیس ہونی چاہیے، وہ یہ
کہ حاضر و ناظر کے متعلق درست نظریہ ہے کیا. اگر وہ درست نظریہ کیا ہے یہ آپ کو معلوم کرنا ہے تو ناقدین سے آپ وہ درست نظریہ نہیں سنیں گے. آپ وہ درست نظریہ جو ہے وہ ان لوگوں سے سنیں گے کہ جو یہ نظریے کے رکھنے والے لوگ ہیں، یعنی اہل سنت و جماعت. اگر آپ ناقدین سے سنیں گے تو ناقدین آپ کو بتائیں گے کہ حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہماری محفل نعت میں ضرور تشریف لاتے ہیں. یہ ناقدین کی طرف سے تھوپا جانے والا ہمارے اوپر ایک نظریہ ہے، حالانکہ یہ نظریہ درست نہیں ہے، ہم تو اس کا قائل ہی نہیں ہیں. اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو حاضر و ناظر کا درست نظریہ ہے، جب تک آپ وہ نہیں جانیں گے، اس کے مطابق آپ تحقیق نہیں کریں گے، جب تک درست نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے. آپ نے صرف یہ لفظ تو سن لیا حاضر و ناظر، اس لفظ کی تشریح آپ اگر غیروں سے سنیں گے اور پھر اس کے بعد آپ تحقیق کریں گے تو یقیناً آپ غلط نتیجے پر پہنچیں گے. ہمارا یہ تو نظریہ ہی نہیں ہے. اس کی ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ نظر و نیاز آپ لوگ جو کرتے ہیں تو یہ تو درست نہیں ہے. تو میں نے کہا کیوں درست نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی عبادت تو جو وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، آپ کو کھانا کھلانا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کھلائیں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ کو یہ کس نے کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی رضا ہمارے پیش نظر ہوتی ہے اور اس کے لیے ہم جو ہے نا وہ نظر و نیاز کرتے ہیں. تو پھر بہرحال انہوں نے سامنے سے اسی طرح کی گفتگو کی کہ وہ کہنے لگے کہ میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ آپ لوگ جو وہ بزرگوں کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں. میں نے کہا بزرگوں کے لیے نظر و نیاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں اور اس سے جو ہمیں ثواب ملے گا وہ ہم کسی بزرگ کو ایصال کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو نظریہ ہمارا بھی ہے. تو میں نے کہا بس یہی ہے نظر و نیاز، اس سے زیادہ کیا ہے نظر و نیاز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ درست نظریے کے اوپر تحقیق کریں گے نا تو پھر آپ صحیح نتیجے پر نکلیں گے. اگر آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نظریہ درست نہیں ہے اور آپ نے ایک غلط نظریہ اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے اور اس غلط نظریے کے لے کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں یہ دیکھوں کہ یہ غلط نظریہ جو ہے یہ صحیح ہے یا نہیں. جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کا تصور کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوش ہونے کا تصور کیا ہے. جب تک آپ کو اس کے بارے میں درست نظریہ نہیں معلوم ہوگا اور پھر آپ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کے سلسلے میں تحقیق کریں گے اور اپنی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ ایک عام انسان کی حیثیت پر لا کر پھر یہ ناراضگی کا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تصور قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ غلط نتیجے تک پہنچیں گے، کیونکہ آپ نے اس کو صحیح انداز سے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. آپ نے اس کا درست نظریہ اور درست عقیدہ سمجھا ہی نہیں ہے. تو اسی لیے ان صاحب سے گفتگو کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمارے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کامل معرفت نہیں رکھتے، جو درست عقائد ہیں وہ ان کو نہیں معلوم ہوتے. وہ کچھ الفاظ کو تو سن رہے ہوتے ہیں اور ان الفاظ کی تشریح اپنے مطابق اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اور پھر اگر کوئی آ کر آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈالنا چاہے تو وہ بہت آسانی سے آپ کے ذہن میں اس غلط نظریے کو بنیاد بنا کر وسوسہ آپ کے ذہن میں ڈال سکتا ہے. اسی لیے اگر آپ اپنے اور اپنے بچوں کے عقیدے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو درست عقیدہ آپ جو ہے وہ سیکھیں. اس سلسلے میں انشاءاللہ میں ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا کہ ہم سے جب ہمارے بچے کچھ سوالات پوچھتے ہیں نا تو ہم ان کو ڈانٹ دیتے ہیں. مجھ سے بھی میرے بچے نے ہی سوال کیا تھا کہ بابا ہر چیز کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال آج کل کے ایتھیسٹ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، ایگنوسٹک بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کا جواب جو ہے وہ تسلی بخش ان کو نہیں مل رہا ہوتا. اب تو چھوٹے بچوں کو ان کی حیثیت سے ہمیں کیا جواب دینا ہے اور ان کو کس انداز سے ان کی ذہنی سطح پر سمجھانا ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے والدین کی حیثیت سے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب وہ بچے بڑے ہو جائیں اور جب ایک ایج پر پہنچنے کے بعد وہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں تو اس سے کیا مراد ہے، اس میں پھر ہم بچوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں، تو وہ پھر ایک الگ لیول آتا ہے. تو اس پر انشاءاللہ میں نے اپنے بچے کو کس طرح سمجھایا تھا اور اگر بچے بڑے ہو جائیں تو پھر اس میں ان کو کیسے سمجھایا جائے گا، اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کلام کروں گا. تب تک کے لیے اجازت عطا فرمائیں. بس آج کا پیغام یہ ہے کہ ہم جو بھی نتیجہ نکالنا چاہتے ہوں، جس مسئلے پر بھی تحقیق کرنا چاہتے ہوں، پہلے اس کے بارے میں درست جو نظریہ ہے، درست جو کانسیپٹ ہے اس کو سمجھیں، اور درست کانسیپٹ کو سمجھنے کے بعد پھر آپ نتیجے کے لیے تحقیق کریں گے تو پھر آپ انشاءاللہ جو ہے وہ تحقیق کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ تحقیق کرنے کا انداز ضرور سیکھیں، کس طریقے سے نتائج مرتب کرنے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ نتیجوں کا اخذ کرنا ہے. اس پر بھی انشاءاللہ میں اگلی کسی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا.